بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈھاکہ سیکنڈری اسکول کے طلباء طالبات السلام علیکم۔ آج میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے سبق رشتہ ناتا۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے مصنف کا مختصر تعارف سمجھتے ہیں۔ مصنف ہیں محمد حسین آزاد، ولادت 1830، وفات 1910۔ تعارف: آپ کا نام محمد حسین آزاد تخلص شمس العلماء خطاب تھا۔ والد کا نام مولوی محمد باقر۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، پھر ذوق کے شاگرد ہوئے۔ اعلیٰ ثانوی تعلیم دلی کالج سے حاصل کی۔ تعلیم سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ 1857 کا ہنگامہ برپا ہو گیا۔ آزاد کے والد کو ایک انگریز نے قتل کے الزام میں سزائے موت ہو گئی۔ آزاد نے بمشکل جان بچائی اور لکھنؤ پہنچ گئے، لیکن یہاں بھی حالات سازگار نہ رہے اور لاہور آ گئے۔ محکمہ تعلیم سے منسلک ہو گئے، درسی کتابیں تیار کیں، نیز گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی کے استاد رہے۔ لاہور میں انجمن پنجاب کے سیکریٹری کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دی۔ آپ کی تصانیف آب حیات، نرم خیالی، دربار اکبری، قصص کاتب آزاد، نظم آزاد ہیں۔ اب ہم آتے ہیں سبق کے حوالے کی جانب۔ حوالہ ہے یہ سبق رشتہ ناتا ہماری اردو کی درسی کتاب سے لیا گیا ہے، جو کہ مولانا محمد حسین آزاد کی تصنیف مقالات محمد حسین آزاد سے ماخوذ ہے۔ اس سبق میں انہوں نے رشتوں کی کیا اہمیت، افادیت پر روشنی ڈالی ہے۔ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں خلاصے کی جانب۔ خلاصہ: اس سبق میں مصنف محمد حسین آزاد نے معاشرتی و انسانی زندگیوں کی ایک اہم ضرورت کا ذکر بہت خوبصورت انداز میں کیا۔ مصنف کہتے ہیں کہ جس طرح اس دنیا کے وجود آسمان، پہاڑوں، سمندروں کے بغیر ممکن نہیں، بالکل اسی طرح اگر ہماری زندگیوں میں یہ رشتے نہ ہوں تو ہماری زندگی بھی ویران ہو جائے گی۔ یہ رشتے اس وقت سے ہی ہمارے ساتھ بن جاتے ہیں جب ہم دنیا میں آتے ہیں۔ ہمارا سب سے پہلا رشتہ اس خداوند کریم سے ہوتا ہے جو ہمیں زندگی بخشتا ہے، جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے۔ پھر اس کے بنائے گئے رشتوں سے ہمارا سب سے مقدم رشتہ ہمارے والدین کے ساتھ ہوتا ہے، اور ان سے جڑے رشتوں سے بھی ہمارا اخوت کا رشتہ ہوتا ہے۔ ہم پر یہ فرض ہے کہ ہر رشتے کی اسی طرح قدر کریں جس طرح کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر رشتوں کا ادب نہیں کریں گے تو ہماری آنے والی نسلیں ہمارا ادب نہیں کریں گی۔ اسی طرح دنیا میں جو نعمت اور انعامات ہم پاتے ہیں وہ بزرگوں کی خدمت اور اپنے بڑوں کی تعظیم و دعاؤں سے ہی حاصل کرتے ہیں، کیونکہ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور ہم پر اپنے لطف و کرم کی بارش کرتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک نیک آدمی کو اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درجہ بلند فرماتا ہے، تو وہ پوچھتا ہے کہ اللہ مجھے یہ درجہ کیوں ملا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تیرے بیٹے نے تیرے لیے بخشش کی دعا کی ہے۔ چنانچہ والدین کے لیے بخشش اور رحمت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح دادا دادی، نانا نانی اور دوسرے رشتہ داروں سے بھی ہمارا رشتہ ہے، احترام کا رشتہ ہے۔ ان کی خدمت اور اطاعت ہم پر فرض ہے۔ جو شخص اپنے والدین اور بڑوں کا احترام نہیں کرتا وہ ہمیشہ ذلیل اور رسوا اور ذلت کی زندگی گزارتا ہے۔ اسی لیے والدین اور بڑوں کی عزت کرنی چاہیے۔ جہاں بھی جائیں ان کی آمد پر کھڑے ہو جائیں، ان کا استقبال کریں، اور بیمار ہو جائیں تو ان کی تیمارداری کریں۔ اگر مسائل ہیں تو ان کی صلاح مشورہ کریں، ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں۔ اگر وہ کبھی ڈانٹ بھی دیں تو اس سے دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ سوچنا چاہیے کہ یقیناً اس میں ہماری ہی بھلائی ہوگی۔ انسان کو یہ رشتے مکمل بناتے ہیں۔ غرض زندگی کے ہر معاملے میں ان سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ رشتوں سے ہی زندگی میں بہار ہے۔
خلاصے کے بعد اب ہم آتے ہیں سوال و جواب کی جانب۔ یہاں پہ سوال نمبر 1 2 3 4 موجود ہیں، اس کے جوابات بھی موجود ہیں۔ آپ ان کو اچھی طرح پڑھیں گے اور جوابات حل کریں گے، کاپی پہ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 4 بھی ماں باپ کی اطاعت کس طرح کرنی چاہیے۔ سوال نمبر 5 ہے جو اولاد اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتی اس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اس کے جوابات بھی یہاں موجود ہیں، آپ اس کو اپنی پڑھ کے اپنی کاپی پہ تحریر کریں گے۔ اس کے بعد آپ آئیے بک کے سوال نمبر 2، یعنی کتاب کا سوال نمبر 2 ہے، درست جواب پر نشان لگائیے۔ رشتہ ایک پیوند ہے۔ 4 آپشن دیے گئے ہیں، صحیح آپشن پہ انڈر لائن کریں گے، یعنی کشیدہ کریں گے۔ خدائی، دنیائی، رائٹ آپشن ہے خدائی۔ بے ہے بچے کی پرورش ممکن نہیں اگر محبت نہ ہو، یعنی ماں باپ۔ جیم ہے دنیا کی ہر بات میں نزدیکی اور دوری کے رشتے ہیں۔ نزدیکی، اس میں بھی 4 آپشن ہیں، نزدیکی اور دوری کے رشتے۔ دال ہے رشتوں کی رعایت و پابندی کو کہتے ہیں قانون ادب۔ ہے بزرگوں کی خدمت سے حاصل ہوتی ہے دنیا کی نعمتیں۔ اس کے بعد یہ بھی بک کے سوالات ہیں، درست الفاظ لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ تم اپنے ماں باپ سے خود سر رہے ہو تو عجب نہیں کہ تمہاری اولاد بھی تم سے سرکش رہے۔ بلینک میں آپ سرکش لکھیں گے۔ دوسرا ہے جب تم ڈیش ہوگے یعنی بڑے ہوگے اسی طرح تمہارے خواتین تمہاری چھوٹے تمہاری خدمت کریں گے۔ تیسرا ہے جو نعمت یا قدرت اللہ دنیا میں حاصل ہوتی ہے ڈیش یعنی بزرگوں کے فیض سے، بزرگوں کی فیض پرورش سے حاصل ہوتی ہے۔ 4 ہے جس شخص کو بزرگ کی تعظیم کی عادت ہوگی وہ ڈیش کی عبادت بھی دل سے کرے گا، یعنی خدا۔ 5 ہے اول مرتبہ بزرگی کا دنیا میں ڈیش کا ہے، اللہ تعالیٰ یعنی خدا۔ سیکنڈ ہے درست بیان پر صحیح کا نشان لگائیے۔ جو ماں باپ کے حقوق پرورش اور محنت کو نہ مانے وہ خدا کے حقوق اور نعمت کو کیا پہچانے گا۔ صحیح، ماں باپ کو خوش کرنے سے خدا خوش نہیں ہوتا۔ غلط۔ 3 ہے والدین کے احکام فقط ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ صحیح۔ استاد کا رتبہ باپ کے برابر نہیں۔ غلط۔ استاد نعمت علم سے روح کو پرورش اور تربیت دیتا ہے۔ صحیح۔ بیٹا اب آپ اس سبق کا مفہوم اور مطلب اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ آئندہ کسی اور موضوع پر گفتگو ہوگی۔ اس سبق کو آپ اچھی طرح پڑھیں گے یعنی ریڈ کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔